کالا جادو قسط نمبر 34۔ بوریا چرن اسی طرح گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل دوڑتا ہوا میرے پیچھے آ رہا ہے، حالانکہ میں اپنی اس رفتار کو ناقابل یقین کہہ سکتا ہوں۔ لیکن پھر چند ہی لمحات گزرے کہ بوریا چرن ننھے سے بچے کی شکل میں دوڑتا ہوا مجھ سے آگے نکل گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھ پاؤں زمین پر پھیلائے اور پھر میں نے دیکھا اس کے سارے بدن میں پاؤں ہی پاؤں نکل آئے ہیں۔ وہ مکڑی کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ان پیروں پر لمبے لمبے بال اگ آئے تھے۔ بس اوپری بدن بوریا چرن کا تھا اور اس مکڑی کا سائز بلا شبہ کوئی 2.5 فٹ کے دائرے میں تھا۔ بوریا چرن کی خونخوار آنکھیں اب بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے رخ تبدیل کیا تو وہ پھر میرے ساتھ دوڑنے لگا، لیکن اب وہ اپنے سارے ہاتھ پیروں سے دوڑ رہا تھا۔ میرے ہوش و حواس گم تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن کسی نہ کسی طرح میں ان کھنڈرات تک پہنچ جانا چاہتا تھا اور بالآخر کئی بار اسے چکر دے کر میں کھنڈرات کے نزدیک پہنچ گیا، جہاں مدھم مدھم روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ رامانندی کا علاقہ آ گیا تھا۔ وہ جوہڑ جس کے کنارے لوگ بیٹھے جاپ کیا کرتے تھے قریب آ گیا تھا، اور دفعتاً ہی میں نے جوہڑ سے کچھ فاصلے پر رامانندی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں ساکت کھڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے پلٹ کر دیکھا تو بوریا چرن مکڑی کے روپ میں میرے قریب آتا جا رہا تھا، اور چند ہی لمحات کے بعد وہ میرے بالکل قریب پہنچ گیا۔ میں دہشت سے چیختا ہوا رامانندی کے بالکل قریب جا کھڑا ہوا تھا۔ رامانندی نے میرا بازو پکڑ لیا اور بوریا چرن کو دیکھنے لگا۔ بوریا چرن بھی آن کی آن ہمارے قریب پہنچ گیا۔ اس نے مجھ سے نگاہیں اٹھا کر رامانندی کو دیکھا اور اس کے بعد اچانک سر اٹھا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ہی تھے۔ وہ اپنے اس روپ میں نظر آ رہا تھا جس روپ میں اسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا، یعنی جوگی کے روپ میں۔ رامانندی خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر رامانندی کے ہونٹوں سے مدھم سی آواز نکلی، اکھن شنکا۔ بوریا چرن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نگاہیں اب رامانندی پر جمی ہوئی تھیں۔ بڑی بڑی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر ایک اور منظر دیکھا میں نے۔ اس کی آنکھوں سے سرخ دھاریں بہنے لگیں۔ دونوں آنکھوں سے خون جیسی سیال شے ابل کر نیچے گر رہی تھی اور اس کے پیر اس میں بھیگتے جا رہے تھے۔ رامانندی ساکت کھڑا ہوا تھا۔ چند لمحات کے بعد اس کے منہ سے پھر آواز نکلی، پدم شنکا۔ چپ ہو جا رے، چپ ہو جا۔ ارے او پھاپھی چچندرے، کالے دھرم کے کھائے ہے اور دھرم ہی کا اپمان کرے ہے، کیوں رے تیری یہ مجال؟ پدم شنکا، ارے چپ، شنکا کے گھونسلے۔ کون سی بیڑی ہے رے تیری؟ کون سی بیڑی ہے؟ تیسری بیڑی پدم شنکا، رامانندی نے جواب دیا، اور باتیں ایسے کرے ہے جیسے کنڈولا بن گیا ہو۔ کیوں رے، کنڈولا ہے نا تو؟ نہیں پدم شنکا، میں کنڈولا کہاں، داس ہوں تیرا۔ ارے واہ رے، داس بنے ہیں اور شنکا کی برابری کرے ہیں، شنکا کے راستے روکے ہیں۔ ارے تیرے کالے دھرم نے تجھے یہ نہ بتایا کہ ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے، ہمارے راستے بند کرنا چاہتا ہے؟ ارے تیرے اپنے راستے نہیں بند ہوتے تھے اس سے؟ اگر تو اس کا دھرم خراب کر دیتا اور ہم کنڈولے بن جاتے تو تیرا کیا نقصان ہوتا؟ ایک کنڈولا 100 شنکا کی رکشا کرتا ہے اور ایک شنکا 1000 بیڑیوں کے کام آتا ہے۔ تو اپنی بیڑ خراب نہیں کر رہا تھا تیرے تیسری بیڑ والے؟ بول، جواب دے۔ اور تو؟ ارے او دھرم داس، تجھ سے کہہ رہا ہوں میں، تو اپنا دھرم خراب کرنے جا رہا تھا اس کے ہاتھوں، جانتا ہے تو یہ کل منگل کو کیا کرتا؟ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ شنکا کو دھوکہ دے رہا ہے، شنکا کو نقصان پہنچا رہا ہے، مگر شنکا اس سے بہت بڑا ہے۔ ارے بلا اپنے بیروں کو، ذرا پہلے ان کا حساب کتاب کر دیں۔ بلا رے بلا۔ بلاتا کیوں نہیں ہے؟ ارے کہاں ہو تیسری بیڑی کے بیرو، کہاں ہو بیرو، ذرا سامنے تو آؤ، اپنے مالک کا کھیل دیکھو۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ رامانندی نے میرا بازو چھوڑ دیا تھا اور اب اس کے بازو سیدھے ہو گئے تھے۔ دفعتاً ہی میں نے کچھ عجیب و غریب شکلیں دیکھی۔ ان کے قد 2.5 اور 3 فٹ کے تھے اور چہرے غیر انسانی معلوم ہوتے تھے، کالے سیاہ، کسی کے کان ہاتھیوں کے کان جیسے، کسی کی سونڈ لٹکی ہوئی، کسی کی زبان باہر نکلی ہوئی۔ وہ سب کے سب بے لباس تھے اور اچھلتے کودتے آ رہے تھے۔ عجیب سا منظر تھا۔ تعداد ان کی کوئی 10-12 کے قریب ہوگی۔ سارے کے سارے سامنے آ کھڑے ہوئے اور پھر ان کے منہ سے آواز نکلی، اکھن شنکا، پدم شنکا۔
وہ سارے کے سارے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ آگے رکھ لیے۔ یہ منظر عجیب و غریب تھا، دماغ چٹخا دینے والا۔ آنکھیں دہشت سے پٹی کی پٹی رہ گئی تھی، دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی تھی، زبان خشک تھی اور اب ہر احساس دل سے پناہ ہوتا جا رہا تھا۔ خوف کی انتہا نے بدن کو پترا دیا تھا، کان سن سکتے تھے، دماغ بھی کام کر رہا تھا۔ کسی حد تک ان کی آوازیں سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن اعضاء اس طرح ساکت ہو گئے تھے کہ اگر کوشش بھی کرتا تو بدن کو جنبش نہ دے پاتا۔ یہ سب کیا جنجال تھا؟ بوریا چرن کی آواز پھر ابھری، اس سسرے کے بیر بنے ہو؟ تم اس کے بیر ہو؟ تم جو اپنی ہی بیڑی کاٹے ہے، جو اپنا ہی کالا درم خراب کیے دیوے ہے؟ ارے تو سن رہا ہے نا بڑے درم والے، کیا کرتا یہ تیرے ساتھ جانتا ہے؟ کیا کرتا یہ تیرے ساتھ؟ رے او دیندار، اس کے جال میں پھنسا تھا تو، اس کے جال میں یہ گندا خون جمع کر رہا ہے، ایسا گندا خون جس کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر کل منگل کو چاند نکلے یہ وہ خون تجھے پلا دیتا، تیرے شریر میں، تیرے بدن میں یہ ناپاک خون اتر جاتا اور تو بھی ناپاک ہو جاتا۔ اس طرح تو ہمارے بڑے گہرے دوست پیر پاگن کے مزار پر نہ جا سکتا تھا۔ کسی گندے آدمی کو مزار کے ہاتھے میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مہان تین بیڑا سوچتا تھا کہ گندا خون پلا کر تجھے ہمارے لیے ناکارہ بنا دے اور اس کے بعد ہم خود ہی تیرا پیچھا چھوڑ دیں۔ مگر تیرے درم کا کیا ہوتا؟ درم ہی کے ناطے تو اب تک موت کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ ارے اگر ایسی ہی درم کون آتا تو ہم کیا برے تھے؟ تو ہمارا کام کر دیتا تو تجھے بھی کچھ مل جاتا، ارے اتنا کچھ مل جاتا تجھے کہ سنسار میں تیرے لیے پھول ہی پھول ہوتے، مگر تو اس کے ہاتھوں درم کھو رہا تھا۔ پھر جانتا ہے کیا ہوتا؟ تو دوبی کا کتا بن جاتا، گھر کا رہتا نہ گھاٹ کا۔ کالے درم کو تو مانتا نہیں اور اپنے درم سے دور ہو جاتا، یہی ارادہ تھا اس کا۔ ارے ایسا ہی اپنا درم خراب کرنا تھا تو اس کل کے بیڑے کے چکر میں کیوں پھنسا؟ مان لے ہمارے، اب بھی مان لے، لے چل ہمیں پیر پاگن کے دوار اور پا لے سارے سنسار کو۔ بول اب بھی موقع ہے، مگر ٹھہر، پہلے تیرے اس مددگار کا کریا کرم کر دے، پہلے اس سے اس کے حال پر پہنچا دے۔ ارے او بیرو، او دیرو، جاؤ اپنا کام کرو، جاؤ ڈوب مرو جوہڑ میں، چلو چلو ہم حکم دے رہے ہیں تمہیں۔ زمین پر بیٹھی ہوئی عجیب و غریب مخلوق بین کرنے لگی۔ وہ رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے، اپنا سر دن رہے تھے، بال نوچ رہے تھے اور رامانندی کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ رامانندی اب بھی خاموش اور ساکت کھڑا ہوا تھا۔ پھر خوب رو پیٹنے کے بعد وہ سارے کے سارے اٹھے اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایک کر کے اس کالی کیچڑ کے جوہڑ میں چھلانگ لگا دی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خودکشی کر رہے ہوں۔ میں اب ایک خاموش تماشائی کی طرح یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا۔ رامانندی پترایا ہوا کھڑا تھا۔ ان عجیب و غریب لوگوں کے غائب ہو جانے کے بعد بوریا چرن پھر رامانندی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں رے تیسری بیڑی والے، بول اب تیرا کیا کریں؟ ہم چھوڑ دیں تجھے یا سزا دے دیں تجھے؟ بول کیا تھا تیرے پاس اسے دینے کے لیے؟ اس کا درم خراب کرتا تو صرف اس لیے نہ کہ پھر یہ ہمارے کام نہ رہے، یہی منصوبہ تھا نا تیرا؟ ہاں پدم شنکا، رامانندی نے جواب دیا۔ پدم شنکا، میرے بچپن کے دوست نے مجھ سے یہ کہا تھا۔ ارے بچپن کا دوست تجھ سے یہ کہتا کہ اپنا درم چھوڑ کر مسلمان ہو جا تو ہو جاتا کیوں؟ ہاں بوریا چرن، اگر وہ سچ مچ مجھ سے یہ بات بھی کہتا تو میں اس کی یہ بات بھی مان لیتا۔ یہی سننا تھا تیرے منہ سے ہمیں، یہی سننا تھا۔ ارے کھالے درم کو بدنام کرنے والے، تیرا اس سنسار میں رہنا اچھا نہیں ہے، پتہ نہیں کب بہک جائے، کب بھٹک جائے۔ ٹھہر، ہم تیرا بندوبست کیے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر بوریا چرن نے اپنے مختصر سے لباس میں ہاتھ ڈالا اور شاید چمڑی کی بنی ہوئی ایک گول سی بوتل نکال لی۔ رامانندی کے بدن پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ بوریا چرن نے انگلی سے اس طرح جھٹکا دیا جیسے کسی چیز کے چینٹے دیے جاتے ہیں، اور میں نے پورے ہوش و حواس کے عالم میں دیکھا کہ رامانندی کے پیروں میں لوہے کی ایک زنجیر جکڑ گئی۔ بوریا چرن نے دوبارہ انگلی اس طرح جھٹکی اور رامانندی کے دونوں ہاتھ بھی پیچھے جا بندھے۔ رامانندی چیخنے لگا، چھوڑ دے بوریا چرن، چھوڑ دے پدم شنکا، چھوڑ دے، مجھے क्षमा کر دے، معافی چاہتا ہوں تجھ سے، آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ ارے دال روٹی کھانے دے مجھے بھی۔ پدم شنکا
تیرا کچھ نہیں لوں گا، میں بھول ہو گئی مجھ سے، بھول ہو گئی تو بھگت بولے یہ سسرا، تو چٹ پٹ ہو جاتا ہمارے ہاتھوں اگر ہمارے کام کا نہ ہوتا۔ ارے اس کی اوقات کیا ہے، ہمارے سامنے کیا ہے یہ، بڑا میاں جی کا پھلا بنا ہوا پھرتا ہے۔ ارے کیا ہے یہ، 2 منٹ میں ٹھیک کر دیتے ہیں اسے، مگر جب ہم نے اسے اپنے کام کے لیے ٹھیک کر لیا تو پھر ٹھیک کر لیا۔ ہمیں یہی حکم ہوا تھا کنڈولوں کی طرف سے، سمجھا؟ کنڈولا بننے کے لیے یہی ہمارے کام آ سکتا ہے، اور سب کچھ بتا دیا تو نے اسے۔ بتا دے ہمارا کیا بگاڑ لے گا سسرا، دیکھ لیں گے ہمارے سامنے کب تک سینہ پلائے پھرتا ہے۔ چل تو آ جا، اپنی جون میں آ جا، اپنی جگہ۔ معاف کر دے بوریا چرن، معاف کر دے۔ رامانندی بری طرح تڑپنے لگا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا تھا، پاؤں نہیں ہٹا سکتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے، اس کے دونوں پاؤں جکڑے ہوئے تھے اور شاید وہ زمین پر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔